پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ابھی تک ارمینیا کو ملک تسلیم نہیں کیا۔ نہ تو کوئی سفارت خانہ ارمینیا کا پاکستان میں ہے اور نہ ہی پاکستان کا کوئی سفارت خانہ ارمینیا میں ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دوستو میں بتاتا چلوں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، پہلی جنگ عظیم میں عثمانیہ سلطنت کے دوران ارمینیا نے مسلمانوں کا جو قتل عام کیا، اور دوسری آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں۔ آج ہم یہ مسئلہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کھل کر آذربائیجان کے حق میں بیان دیا کہ ہم ناگورنو کاراباخ پر آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ 27 ستمبر سے شروع ہونے والی جنگ میں اب تک ارمینیا کے 2000 سے زائد فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً 130 ٹینکوں سمیت کئی بختر بند گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ارمینیا نے بھی یہ تصویر جاری کی کہ ترکش جنگی طیارے نے جو جیٹ 125 ہے ارمینیا کا، وہ مار گرایا ہے۔ تو یہ آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے جو کلیش ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری ہے۔ تو اس کلیش کی وجوہات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو اس کلیش کی دو مین وجوہات ہیں، ایک تو لینڈ اور دوسرا ریلیجیس ایشو ہے۔ آذربائیجان اور ارمینیا کہاں پر واقع ہیں؟ تھوڑا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یورپ کے مشرق اور ایشیا کے مغرب میں یہ دونوں ممالک واقع ہیں۔ آذربائیجان کے مشرق میں کیسپین سی، شمال میں رشیا، شمال مغرب میں جارجیا، مغرب میں ارمینیا اور ایران جنوب میں واقع ہے۔ اسی طرح سے جو ارمینیا ہے یہ ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ لینڈ لاک ایسے ممالک جن کی سرحد کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا، ان کو لینڈ لاک کہتے ہیں۔ مغرب میں ارمینیا کے ترکی ہے، شمال میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ دوستو آذربائیجان کا جو دارالخلافہ ہے وہ باکو ہے، اور اسی طرح جو ارمینیا ہے اس کے دارالخلافہ کو یاریون کہتے ہیں۔ جو آذربائیجان ہے یہ 28 مئی 1918 کو بنا تھا۔ یہ ملک جو ہے مرز وجود میں آیا تھا، اور جو اس کی جو فارمیشن ہوئی تھی ارمینیا کی، یہ کافی پرانی اس کی ہسٹری ہے، تقریباً 6 سینچری BC سے اس کا وجود ہے۔ اور 1920 سے 1991 تک یہ دونوں ممالک USSR کے یہ پارٹ رہے تھے۔ USSR آپ کو پتہ ہے کہ 1991 میں ختم ہو گئی تھی۔ یہ یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک تھا، کہ جو سوویت یونین تھی 1991 میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے ختم ہونے سے یہ دونوں ملک آزاد ہوئے، اور ان کی جو انڈیپینڈنس ہے آذربائیجان کی 21 دسمبر 1991 کی ہے، اور اسی سال میں 21 سپٹمبر کو ارمینیا نے انڈیپینڈنس حاصل کی تھی۔ ایریا جو ہے آذربائیجان کا تقریباً 86,600 مربع کلومیٹر ہے، اور اسی طرح جو ارمینیا کا ہے وہ کافی چھوٹا ملک ہے بنسبت آذربائیجان کے۔ اس کا تقریباً 29,743 اسکوائر کلومیٹر اس کا ایریا ہے۔ پاپولیشن آذربائیجان کی 1 کروڑ ہے، اس کے نسبت ارمینیا کی آبادی بڑی کم ہے، تقریباً 30 لاکھ اس کی آبادی ہے۔ تو ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان یہ ایک ایریا ہے جس کو ناگورنو کاراباخ کہتے ہیں۔ یہ جو ریڈ جو ایریا ہے، اس ایریا کا ایشو جو ہے ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں ناگورنو کاراباخ کے حقائق، کچھ جانتے ہیں کہ اس کی جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ تھا کیا۔ تو اس کا جو کل رقبہ ہے وہ تقریباً 4400 مربع کلومیٹر میں واقع ہے۔ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور جو پہلی بار اس 1918 میں دونوں ممالک نے اس جگہ کو اپنے اپنے ملک کا حصہ کہنا شروع کیا کہ یہ آذربائیجان کا حصہ ہے اور وہ ان کا ارمینیا کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد خیر دونوں ممالک سوویت یونین میں شامل ہو گئے، تو بات کسی حد تک کنٹرول ہو گئی تھی۔ دوستو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ناگورنو کاراباخ کا جو کنٹرول ہے، یہ آپ کو اپنے آپ کو ایک تھرڈ کنٹری کہنے والا آرتسک نام کا ایک ملک سمجھ لیں، جن کا کنٹرول ہے اس ناگورنو پر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ علاقہ ہی ہمارا ہے، یہ ہماری ریاست ہے، تو اس میں نہ تو ارمینیا اور نہ ہی آذربائیجان دونوں ہی مداخلت نہ کریں، ایون کہ ان کا اپنا ایک دارالخلافہ بھی ہے۔ تو زیادہ تر ارمینین لوگ آباد ہیں اس علاقے میں، اور اس علاقے کا جو کنٹرول ہے وہ بھی ان کے پاس ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ارمینین کا ہونے کی وجہ سے ان کا جھکاؤ کچھ ارمینیا کی طرف ہے۔ تو سابق سوویت یونین نے 1921 میں نسلی ارمینی علاقہ آذربائیجان کے ساتھ ضم کر دیا تھا۔ جو انٹرنیشنل ملوں کے یہ علاقہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ آذربائیجان کے دائرہ اختیار میں ہے، ان کو یہ علاقہ دے دیا گیا تھا۔
تو سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد 1991 میں جو جھڑپیں ہوئیں اس میں تقریباً آپ جانتے ہیں 30,000 لوگ مارے گئے تھے، اور 1988 میں ایک ریفرنڈم ہوا تھا اس علاقے کے جو لوگوں نے ریفرنڈم کروایا تھا کہ ابھی آپ آرمینیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا آذربائیجان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو زیادہ تر جو لوگ تھے انہوں نے آرمینیا کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ووٹ دیا، مگر آذربائیجان نے اس پہ الزام لگایا کہ یہ ریفرنڈم ہی غلط ہوا، تو اس نے اس ریفرنڈم کو جو ہے وہ جھٹلا دیا تھا، قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد ایک وار کی صورتحال سامنے آئی جو 1988 سے ہی شروع ہوئی وار، اور تقریباً 1994 تک جو ہے یہ وار جاری رہتی ہے۔ تو 1994 میں جنگ بندی کے باوجود وقفاً جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ 1994 میں ان کی جنگ بندی ہو گئی تھی، لیکن کسی تنازع کو کسی حل کرنے کے مقام تک نہیں پہنچے تھے۔ تو اسی طرح بار بار 2008 میں بھی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، جس طرح سے پاکستان اور کشمیر کے ایشو پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اپریل 2016 میں پھر سے لڑائی ہوئی جس میں تقریباً 110 افراد مارے گئے تھے۔ اسی طرح اب کا پہلو ہے وہ ہے ریلیجیس۔ آذربائیجان اور جو ارمینیا ہے اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو آذربائیجان کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 97% مسلم آبادی ہے، اور ارمینیا میں 93% کرسچن آباد ہیں۔ تو ایک تو اس کی یہ مین وجہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آذربائیجان اور ارمینیا کی جو سپورٹ میں جو ممالک ہیں، ترکی، پاکستان اور OIC میں جو ممالک شامل ہیں، ان کی سپورٹ آذربائیجان کے ساتھ ہے، اور اسی طرح جو رشیا، انڈیا، US اور فرانس، ان کی سپورٹ ارمینیا کے ساتھ ہے۔ تو ترکی کی سپورٹ کی وجہ یہ ہے کہ ترکی اور ارمینیا کے درمیان 1982 میں ایک جنگ ہوئی تھی، تو جن علاقوں پر ارمینیا نے قبضہ کر لیا تھا، نہ صرف ترکی نے وہ علاقے آزاد کروائے بلکہ جو سلطنت عثمانیہ کے جو علاقے جو ارمینیا کے کنٹرول میں چلے گئے تھے ان کو بھی جو ہے وہ آزاد کروایا ترکی نے۔ تو بہرحال ترکی اور ارمینیا کے درمیان 1920 میں ایک جنگ ہو چکی ہے، اور دوسری طرف آذربائیجان جب آزاد ہوا تو ترکی وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے آذربائیجان کو اسٹیٹ کنٹری جو قبول کیا، اور مزے کی بات ہے کہ دوسرا جو ملک تھا وہ پاکستان تھا۔ تو ایز کمپیئر ٹو ارمینیا کی جو سپورٹ ہے وہ رشیا، انڈیا، US اور فرانس کی۔ رشیا نے جو 130 جو طیارے ہیں وہ دیے ہیں ارمینیا کو، اور اسی طرح انڈیا جو ہے وہ اپنا آرمی کا جو سامان ہے جو وہ بھی ارمینیا کو فراہم کر رہا ہے۔ تو US اور فرانس کے بھی انٹرسٹ ہے اسی علاقے میں، تو یہ ایک آگے کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ریلیجیس اس کا پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ کنفلکٹ بھی سامنے آ رہا ہے۔ فی الوقت یہ مسئلہ یہیں پر یہی سالو ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اتنا ایشو سامنے آگے نہیں چلے گا۔ تو بہرحال نیکسٹ اگر وار ہوتی ہے تو اس کو پھر دیکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔